السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام برِ صغیر کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کے طور پر محفوظ ہے جس کے گرد محبت، روحانیت، علم اور انسان دوستی کی بے شمار داستانیں گردش کرتی ہیں۔ آج بھی جب سندھ کے تاریخی شہر سیون شریف کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن فوراً اس عظیم بزرگ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جنہوں نے صدیوں پہلے اس خطے میں محبت، برداشت اور اخوت کا ایسا چراغ روشن کیا جو آج تک بجھا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا، اور کیوں 800 سال گزرنے کے باوجود کروڑوں لوگ ان کا نام احترام سے لیتے ہیں۔ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت کے پہیوں کو پیچھے گھمانا ہوگا اور 800 سال پرانی دنیا میں جانا ہوگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے مختلف خطوں میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں۔ وسط ایشیا، ایران، خراسان اور اسلامی دنیا کے مختلف علاقے علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ انہی دنوں ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام سید عثمان رکھا گیا۔ بعد میں یہی سید عثمان پوری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ کی ولادت 13ویں صدی کے آغاز سے پہلے مروند نامی علاقے میں ہوئی جو موجودہ افغانستان اور ایران کے قدیم خطوں سے منسلک سمجھا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے آپ کو سید عثمان مروندی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک معزز سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ روایات کے مطابق آپ کا نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں سادات خاندان کو علم، تقوی اور دینی خدمات کی وجہ سے خاص احترام حاصل تھا۔ سید عثمان کے والد نہایت دیندار اور علم دوست انسان تھے، جبکہ والدہ بھی عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں۔ گھر کا ماحول ایسا تھا جہاں دین، علم اور اخلاق کو بنیادی اہمیت دی جاتی تھی۔ بچپن ہی سے سید عثمان عام بچوں سے مختلف محسوس ہوتے تھے۔ انہیں کھیل کود سے زیادہ علم حاصل کرنے اور عبادت میں دلچسپی تھی۔ کم عمری میں ہی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور دینی علوم کی طرف غیر معمولی رغبت پیدا ہوئی۔ اس دور میں علم حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ نہ جدید تعلیمی ادارے تھے اور نہ ہی سفر کے آسان ذرائع۔ ایک طالب علم کو علم کے لیے میلوں دور سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن سید عثمان نے کبھی مشکلات کو اپنی راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ جوں جوں عمر بڑھتی گئی، علم حاصل کرنے کا شوق بھی بڑھتا گیا۔ انہوں نے مختلف علماء اور مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور تصوف کے علوم حاصل کیے۔ ان کے اساتذہ جلد ہی سمجھ گئے کہ یہ نوجوان غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ عبادت، عاجزی اور حسن اخلاق بھی ان کی شخصیت کا نمایاں حصہ بننے جا رہا تھا۔ جوانی کے زمانے میں ان کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ دنیاوی آسائشیں انہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکیں۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ وہ طویل عبادت کرتے، غور و فکر کرتے اور انسانوں کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اسی دوران انہوں نے مختلف علاقوں کے سفر کا فیصلہ کیا تاکہ مزید علم حاصل کر سکیں
اور لوگوں تک نیکی کا پیغام پہنچا سکیں۔ ان کے اسفار کا ذکر کئی تاریخی روایات میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خراسان، ایران، عراق اور وسط ایشیا کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ ان سفر ناموں کی تمام تفصیلات تاریخی طور پر یکساں طور پر ثابت نہیں، لیکن اس بات پر اکثر مورخین متفق ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر نے وسیع سفر کیے اور مختلف علمی اور روحانی مراکز سے فیض حاصل کیا۔ ہر سفر نے ان کے علم اور تجربے میں اضافہ کیا۔ یہ وہ دور تھا جب منگول حملوں نے وسط ایشیا کے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی تھی۔ شہروں کے شہر برباد ہو رہے تھے، لوگ بے گھر ہو رہے تھے اور خوف کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں روحانی رہنماؤں کی اہمیت مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ لوگ امید اور حوصلہ تلاش کر رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر بھی انہی لوگوں میں امید کی کرن بانٹنے والے افراد میں شامل تھے۔ وقت گزرتا گیا اور سید عثمان مروندی کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ شہرت کے باوجود ان میں غرور پیدا نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ سادگی اختیار کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے اور ہر انسان کے ساتھ عزت سے پیش آتے۔ یہی اوصاف انہیں لوگوں کے دلوں کے قریب لے آئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں لال شہباز قلندر کیوں کہا گیا؟ لال فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سرخ یا قوت یا قیمتی سرخ جواہر ہے۔ شہباز ایک بلند پرواز اور طاقتور باز کو کہا جاتا ہے، جبکہ قلندر ایسے درویش کو کہا جاتا ہے جو دنیاوی لالچ اور خواہشات سے بے نیاز ہو۔ روایات کے مطابق ان کی روحانی عظمت، بلند مقام اور مخصوص طرز زندگی کی وجہ سے انہیں لال شہباز قلندر کہا جانے لگا۔ ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو محبت اور انسان دوستی تھا۔ وہ لوگوں کو نفرت کی بجائے محبت کا درس دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے، نہ کہ اس کی زبان، نسل یا دولت۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف علاقوں اور مختلف طبقات کے لوگ ان سے متاثر ہوتے گئے۔ بالآخر ان کا سفر سندھ کے تاریخی علاقے سیون تک پہنچا۔ اس وقت سیون ایک اہم شہر تھا، مختلف ثقافتوں اور روایات کے لوگ یہاں آباد تھے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر یہاں پہنچے تو لوگوں نے جلد ہی ان کی شخصیت کی عظمت کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ان کی گفتگو میں اخلاص تھا، کردار میں پاکیزگی تھی اور انداز میں محبت تھی۔ سیون میں انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز قائم کیا۔ یہاں آنے والے ہر شخص کا خیر مقدم کیا جاتا تھا، امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور، سب کے لیے دروازہ کھلا رہتا تھا۔ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے۔ وہ کسی کو مایوس واپس نہیں بھیجتے تھے، بلکہ صبر، دعا، محنت اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کی خانقاہ رفتہ رفتہ ایک علمی اور روحانی مرکز بن گئی۔ طلبہ علم حاصل کرنے آتے، مسافر آرام پاتے اور ضرورت مند مدد حاصل کرتے۔ ان کا پیغام صرف عبادت تک محدود نہیں تھا، بلکہ معاشرتی اصلاح بھی اس کا اہم حصہ تھی۔ وہ سچ بولنے، انصاف کرنے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے اور انسانیت کی خدمت کی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت کے ساتھ مختلف عوامی روایات میں کئی کرامات بھی منسوب کی جاتی ہیں، تاہم مستند تاریخی مطالعے میں ان کی اصل عظمت کو ان کے کردار، علم، عبادت
اور انسان دوستی میں تلاش کیا جاتا ہے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جنہوں نے انہیں اپنے زمانے میں بھی ممتاز بنایا اور بعد کی صدیوں میں بھی ان کا نام زندہ رکھا۔ ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، دنیاوی معاملات میں دلچسپی کم رکھتے تھے، لیکن انسانوں کے مسائل میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ اگر کوئی غریب ان کے پاس آتا تو اس سے عزت دیتے، اگر کوئی پریشان حال شخص آتا تو اسے حوصلہ دیتے، اور اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا تو اس کی رہنمائی کرتے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا حلقہ اثر وسیع ہوتا گیا۔ سندھ کے علاوہ برصغیر کے دوسرے علاقوں میں بھی ان کی شہرت پہنچ گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے صرف ان کی زیارت اور صحبت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ ان کی محفلوں میں محبت، عاجزی اور انسان دوستی کا پیغام عام کیا جاتا تھا۔ ان کی زندگی کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی تعلیمات کو صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے عمل سے بھی پیش کیا۔ وہ جو بات کہتے تھے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے اور ان کی باتوں کو دل سے قبول کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب عمر مبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی علم، عبادت اور خدمت خلق میں گزار دی تھی۔ ان کی شخصیت اب صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ہزاروں لوگ ان سے متاثر ہو چکے تھے اور ان کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہے تھے۔ آخر کار وصال کا وقت آ پہنچا۔ جب یہ خبر پھیلی تو پورے علاقے میں غم کی فضا پیدا ہو گئی۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ ایک عظیم روحانی رہنما ان کے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا پیغام ختم نہیں ہوا تھا۔ ان کی تعلیمات، ان کا کردار اور ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں باقی رہی۔ سیون شریف میں ان کا مزار تعمیر ہوا، جو وقت کے ساتھ ایک اہم تاریخی اور روحانی مرکز بن گیا۔ مختلف ادوار میں اس کی تعمیر و توسیع ہوتی رہی۔ آج بھی یہ مقام دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ لوگ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، تاریخ کو یاد کرتے ہیں اور اس عظیم شخصیت کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت دولت، طاقت یا شہرت میں نہیں بلکہ علم، کردار، عاجزی اور انسانوں کی خدمت میں ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی محبت بانٹنے میں گزاری۔ انہوں نے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، تقسیم کرنے کی نہیں۔ انہوں نے امید دی، مایوسی نہیں۔ انہوں نے برداشت سکھائی، نفرت نہیں۔ آج جب ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے دیا گیا ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس زمانے میں تھا۔ دنیا بدل گئی، سلطنتیں ختم ہو گئیں، زمانے گزر گئے، لیکن محبت، اخلاص، خدمت خلق اور حسن اخلاق کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ یہی وہ اوصاف ہیں جنہوں نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور شاید یہی اس پوری داستان کا سب سے خوبصورت پہلو ہے کہ ایک مسافر، ایک عالم، ایک درویش اور ایک انسان دوست شخصیت صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔
ان کا نام آج بھی عقیدت سے لیا جاتا ہے، ان کی تعلیمات آج بھی یاد کی جاتی ہیں اور ان کی زندگی آج بھی لاکھوں انسانوں کے لیے روشنی کا چراغ بنی ہوئی ہے۔ یہی ایک نیک انسان کی حقیقت کی کامیابی ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی نیکی، اس کا کردار اور اس کا پیغام زندہ رہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔